ایک امیر آدمی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تھا۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ ہی لیا تھا کہ اس کی کام والی نے آ کر اس کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھین کر گرا دیا۔ اپنی کام والی کی اس بےہودہ حرکت کو دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا۔ اپنی کام والی پر اس نے ہاتھ اٹھانا شروع کیا اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب تمہارا مالک کھانا کھا رہا ہو تو تم اس کے ہاتھ سے کھانا چھین کر گرا دو؟ کام والی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا کہ ارے نہیں مالک، میری اتنی مجال کہاں، میں نے تو یہ سب کچھ آپ کی حفاظت کے لیے کیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے۔ اتنے میں اس آدمی کی بیوی بھی وہاں آن پہنچی اور اس نے بھی کام والی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور پھر بولی کہ تمہاری اتنی جرت آخر کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ میں یہ سب کچھ سن رہی تھی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کھانے میں زہر ہے؟ کام والی اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی کہ مالک آپ میرا یقین کریں، اس کھانے میں زہر ہے۔ مالک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ اس کھانے میں زہر ہے، لیکن اس کھانے میں زہر آخرکار ملایا کس نے ہے؟ کام والی کچھ دیر تو خاموش کھڑی رہی اور پھر ہچکچاتے ہوئے اس نے اپنی مالکن کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولی کہ آپ کی بیوی نے ہی کھانے میں زہر ملایا ہے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بولی کہ یہ کام والی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی بات پر یقین مت کرو، یہ چھوٹے گھر کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بڑے گھروں میں لڑائیاں کرواتے رہتے ہیں۔ شوہر نے کام والی کو پھر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، تم یہ مان لو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تو کام والی کہنے لگی کہ صاحب میں سچ بول رہی ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ اس کی باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو ایک بات بھی بتانی تھی کہ یہ کام والی چور ہے، میں نے خود اسے چوری کرتے دیکھا ہے۔ تو مالک بولا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ ہم نے تمہارا کتنا خیال رکھا اور تم نے ہمارے ہی گھر میں چوری کی۔ آج سے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم اسی وقت نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ تو کام والی کہنے لگی کہ مالک میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں ابھی آپ کے گھر سے چلی جاتی ہوں، مگر آپ ایک بار تو میری پوری بات سن لیں۔ کام والی کے دوبارہ اصرار کرنے پر مالک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنی بات پوری بتاؤ اور پھر چلو یہاں سے۔ تو کام والی بولی کہ آج صبح میں صفائی کر رہی تھی تو میں نے مالکن کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ آج آپ کے کھانے میں زہر ملا دے گی تاکہ وہ آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عاشق کے ساتھ بھی آسانی سے شادی کر سکے۔ یہ سن کر بیوی بولی کہ یہ کام والی تو مجھ پر بہت بڑا الزام لگا رہی ہے، اسے ابھی یہاں سے چلتا کرو۔ شوہر بولا کہ اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تم اس کھانے میں سے ایک نوالا خود کھا لو۔ یہ سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس نے خود اس کھانے میں زہر ملایا تھا، اور اب وہ بھلا یہ زہر آلود کھانا کھا کر کیوں اپنی موت کو خود گلے لگائے گی؟ بیوی نے جب کھانے میں سے لقمہ لینے سے انکار کر دیا تو اس کی حقیقت عیاں ہو چکی تھی۔ شوہر نے اسے فوراً طلاق دے کر اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور اپنی کام والی سے معافی مانگی کہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اور ساتھ ہی اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آج اس کی وجہ سے وہ زندہ سلامت ہے۔ میرے پیارے دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بیویوں سے بچائے جو اپنے معمولی سے فائدے کے لیے بھی دوسروں کی زندگی سے کھیلنے سے گریز نہیں کرتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔